کہ اسی سال قریش کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی تھی، حضور مکے میں تشریف لے گئے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا، سب کچھ ہوا اور پھر واپس آئے۔ وہیں اسی کے ساتھ دونوں روایتیں ایک ہی مقام پہ ہیں۔ ایک باب الصلح ہے، دوسری باب الشرائط ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی روایتیں ہیں، یہ دور دور بھی نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑے، دونوں متضاد۔ تضاد اتنا تاریخی تضاد ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی، یہ اس قسم کا صلح نامہ لکھا گیا، اعتراضات ہوئے، آپ باہر سے باہر ہی واپس آ گئے۔ اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں یہ چیز طے ہوئی، قریش نے اجازت دی، آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، عمرہ کیا، 3 دن مکے میں رہے، پھر واپس آئے۔ اب اس روایت کی روح سے تو بات یہ ہو گئی جو خدا نے کہا ہے کہ اس نے تیرے خواب کو سچ کر دکھایا، ٹھیک ہے، سچ کر دکھایا۔ اور اگر دوسری روایت جو ہے اس کی روح سے یہ ہوگا کہ یہ تیرے خواب کو سچ کر دکھائے گا۔ آپ کے پاس میٹیریل جو ہے تاریخ کا وہ یہی ہے، دونوں میں سے کون سی بات مانی جائے کون سی نہ مانی جائے۔ اب اس کے بعد ہمارا ان آیات کے متعلق اپنا ہی قیاس ہوگا جو اندازہ لگائے ہم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال انہوں نے اجازت نہیں دی اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم سچ کر دکھائیں گے، اور یہ ٹھیک ہے کہ اگلے ہی سال پھر مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے بعد تو پھر جس شان و شکوہ کے ساتھ آپ وہاں داخل ہوئے، وہاں عمرہ بھی کیا، اس کے بعد تو وہ اس اسلامی مملکت کا مرکز جیسے پہلے تھا بن بھی گیا، یہ سارا کچھ ہوا۔ اگلے سال اگر یہ کہا جائے تو وہ یہاں یہ ہوگا کہ خدا تیری اس خواب کو سچ کر دکھائے گا، اگلے سال یہ بات ہوئی۔ اور اگر پہلی روایت جو ہے کہ اسی سال یہ ہوا تھا تو اس کے وقت یہ ہوگا کہ خدا نے تیرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں یہ آتا ہے نا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں کس وقت بولتے ہیں، یعنی جب پہلے ہی بات کرتے وقت، وعدہ کرتے وقت نیت یہ ہو نا کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے، تو اس وقت کیا ہے بھائی 4 بجے آؤ گے جی انشاءاللہ۔ اگر خدا نے چاہا نہیں آئے، بھائی تم نے کہا تھا 4 بجے آنے کے لیے، کہا جی میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر خدا چاہے گا تو میں آؤں گا، تو خدا نے نہیں چاہا میں نہیں آیا۔ یعنی ہمیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کے سر پہ رکھ دی جائے۔ عام حالات میں تو یہ صورت کہ کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، کہ شیطان نے بہکا دیا جی چلیے، خود ذمہ دار نہیں ہے۔ سارا دن یہ کچھ جتنے بھی کار بد کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری اس کے سر پہ دے دی جاتی ہے، وہ جو پتھر وہاں مارے جاتے ہیں اس کے ذمے، اور اگر ادھر آیا کوئی معاملہ تو خدا کے ذمے، کہ میں تو اپنے پکا ارادہ تھا آنے کا، لیکن اب خدا نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں اس کے متعلق۔ عربی زبان کے قاعدے کی روح، محاورے کی روح سے یہ چیز جو ہے، یہ الفاظ وہ بولتے ہیں تاکید کے لیے، تیقن کے لیے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چونکہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ خدا کے قانون کے مطابق ہے، اس لیے یہ ضرور ہو کر رہے گا، یہ معنی ہیں اس کے۔ تو یہ یقینی چیز ہے کہ یہ جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا یا ایسا ہو کر رہا ہے، دونوں میں سے جو بات بھی۔ اب یہ بات تاریخ کی آ گئی کہ فی الواقعہ کیا ہوا تھا، اور تاریخ آپ کی یہ جو میں نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں ہے یہ تاریخ بڑی قابل یقین ہے۔ عام تاریخ جو ہے اس میں کچھ
یقینی بھی ہو سکتی ہے بات، غیر یقینی بھی۔ تو یہ ایک کتاب جو صحیح ترین مانی جاتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 کتابوں کو صحیح ترین مانتے ہیں، اس میں سب سے صحیح اصل الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہوتی ہے۔ اس میں یہ 2 روایتیں ایک دوسرے کے ساتھ لکھی ہیں جو متضاد ہیں، اور واقعہ کوئی یہ نہیں کہ عقیدے کی بات ہے، قیاس کی بات ہے، تاریخی واقعہ لکھا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسی سال حضور مکے میں گئے، 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا اور کامیاب و کامران وہاں سے واپس آئے۔ ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے روک دیا اور یہ وہاں صلح نامہ ہوا، واپس آ گئے، بغیر داخل ہوئے مکے میں، بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس آ گئے وہاں صاحب۔ یہ ہے آپ کی صحیح ترین جسے تاریخ کہا جاتا ہے۔ میں جو 40 سال سے یہ کچھ کہہ رہا ہوں کہ بابا خدا کے لیے دین کو محکم بنیادوں پہ قائم کرنا ہے تو قرآن کی روشنی میں پہلے آپ ان روایات اور تاریخ کی کتابوں کی تطہیر کیجئے۔ لیکن یہ جو چیز ہے اختلاف و افتراق پیدا کرنا، گھپلا پیدا کرنا، اس میں تو فائدہ ہوتا ہے نا۔ مختلف دکانیں چلتی اسی طرح سے ہیں کہ اختلاف ہو۔ اگر ایک ہی چیز ہر دکان پہ بک رہی ہو تو پھر تو مختلف دکانیں کھولنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال کس تلخ نوائی سے میں پھر گزروں، یہ ہے وہ چیز کہ اگر یہ اسی سال ہوا ہے تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ اس نے سچ کر دکھایا تیرے خواب کو، تو داخل ہوا، عمرہ کیا۔ یہ مناسک ہیں حج کے، وہ حج کے بعد وہ حجامت بنواتے ہیں، بال بھی ترشواتے ہیں۔ کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا، اور اگر یہ چیز اس سال نہیں ہوئی تو پھر وہ اگلے سال تو فتح مکہ کی بات وہ تو ہر جگہ، ہر تاریخ میں، ہر روایت میں موجود ہے کہ ایسا ہوا تھا، اس سال کی بات ہو جائے گی۔ یہ بہرحال یہ داخل ہونے کی بات ہے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس کے بعد پھر میں نے جیسا عرض کیا تھا، فتح کے معنی تو کامیابیوں کے دروازے کھول دینے ہیں۔ فتح مکہ نے واقعی کامیابیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ پہلے 6 سال جو تھے، بلکہ سن 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی اور اس سے یہ 7 ہجری تک مسلسل لڑائیاں ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہے، اور بڑی ہی کٹھن کی زندگی سی جو گزری حضور کی، حضور کے ساتھیوں کی۔ اور اس کے بعد پھر فتح قریب تو مکے کے فوری بعد تو خیبر کی فتح ہے، وہ بڑی عظیم الشان فتح ہے جس کی روح سے یہ مستقل فتنہ جو یہودیوں کا تھا اس سے سرزمین کو پاک کر دیا گیا تھا، اور پھر حنین کی فتح اور یہ سارے علاقے آئے۔ اس کے بعد مسلط ہو گئی تھی یہ مملکت اسلامیہ جو تھی، مستحکم ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد۔ اور یہ کہنے کے بعد کہ یہ بھی ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، اور فتح قریب کی کامرانیوں کے دروازے بھی کھل گئے، اور وہاں پھر یہ آیت آتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ایک ضابطہ زندگی دیے ہوئے، و دین الحق، اور حق پر مبنی ایک نظام حیات۔ یہ ہدایت اور دین، دیکھیے یہ 2 چیزیں قرآن نے یہاں دی ہیں۔ وہ جو میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو کلمات اللہ ہوتے ہیں، ایک سنت اللہ ہوتی ہے۔ کلمات اللہ جو ہے یہ ہے لا ان تھیوری، الفاظ کے شکل کے اندر قانون کا ضابطہ، اور سنت ہے جب اس پہ عمل کر دیا جائے، لا ان پریکٹس۔ تو خدا تو ہے وہ قوانین یا راستے کی دکھانے کے علامات، نشانیاں، ضابطہ جو رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہے۔ جب وہ عملاً متشکل کی جاتا ہے قرآن ایک نظام کی شکل میں، تو اسے دین کہا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے ہاں 1000 برس سے چلا آ رہا ہے، یہ کلمات اللہ تو چلے آ رہے ہیں، قرآن کی ہدایت تو اس کے اندر محفوظ چلی آ رہی ہے، دین نہیں ہے۔ یہی قرآن کی ہدایت یا قوانین جب یہ عملاً متشکل ہوں گے ایک اسلامی نظام کی شکل میں، تو اسے دین کہا جائے گا۔ یہ ہم 1000 برس سے مذہب کے پیراؤ چلے آتے ہیں جو لفظی قرآن میں نہیں ہے،
دین نہیں ہے یہ، دین ہے قرآن کے ضوابط کو، قوانین کو، ہدایات کو